الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مکی صورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، ترتیب میں 21 نمبر ہے، نزول میں 73 نمبر ہے، سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے آخر میں ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اس صورت میں فرمایا اقترب للناس حسابهم، وہ ستعلمون کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک یہ ربط یاد کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اس صورت میں فرمایا یہ جو ہم رزق دیتے ہیں یا اور نعمتیں دیتے ہیں سب کا حساب کا وقت قریب ہے، اقترب للناس حسابهم۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہاں جو ہم رزق دیتے ہیں، جوانی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور حساب دینا پڑے گا، اس کی فکر کرو۔ جی نیلوی شاہ صاحب رحم اللہ کا خلاصہ سن لیں، یہ وحی صرف موسیٰ علیہ السلام ہی پر نہیں آئی بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی وحی آتی رہی، اور وہ وحی کیا تھی؟ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کار ساز نہیں۔ خود انبیاء کرام علیہ السلام پر مصائب آئے تو وہ بھی صرف اللہ کو ہی پکارتے رہے، لہٰذا تم بھی حاجات مصائب میں صرف اللہ کو پکار۔ نیلوی شاہ صاحب کا خلاصہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ صرف وحی نہیں آئی، تمام انبیاء پہ آئی کہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور فرمایا تم پہ بھی جب تکالیف آئیں، مصائب آئیں تو اللہ ہی کو پکارنا ہے اور کسی کو نہیں پکارنا۔ کہہ لو میں نے بیان کر دیے فقط، بس انشاءاللہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنا رہے تھے، دوسرا صحابی وہاں سے گزر رہا تھا رضی اللہ، یار آج نبی علیہ السلام کے پاس میں نہیں جا سکا، تو گیا تھا، کیا وہی نازل ہوئی؟ جی اقترب للناس حسابهم، تو مکان بنانا چھوڑ دیا، حساب کا وقت قریب ہے، پھر ہم کیوں مکان بنائیں؟ حالانکہ اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھی۔ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عمریں کم ہوں گی، 60 سے تجاوز کوئی کم ہی کرے گا۔ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، حالانکہ وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں۔ غفلت ان پہ جو تنوین ہے نا اور تنکیر ہے نا، یہ برائے تعظیم ہے، وہ بہت بڑی غفلت پہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر آئی مولانا، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا، مگر کان لگا کے سنتے، اور حالانکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کس کا حکم آیا ہے۔ درالے غافل ہونے والے ہیں دل ان کے، اور چپکے سے سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اور کیا کہتے ہیں ہر ھذا الا بشر مثلکم، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے
بکواس کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر بشر ہے مثل تمہارے، یہ نبی نہیں ہے، بشر ہو کے عرشاں جا کوئی نہیں سکتا۔ مزہ ہی تب آتا ہے کہ بشر ہو کے وہاں گئے جہاں جبرائیل امین بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کیا بھلا تم آتے ہو جادو کو اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ کیا بھلا تم آتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو کہتے یار یہ جادو ہے، تم دیکھ رہے ہو یہ جادو ہے، نہ اس کی باتیں مانو۔ یہ منکرین اور مشرکین کی باتیں تھی۔ میرے پیارے پیغمبر اب جواب دیں، نہ دعوی صورت جواب دیں، میرا رب جانتا ہے باتوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو جتنی سرگوشیاں کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، جتنے پراپگنڈے کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ پاک خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تنوین تنکیر برائے تعظیم ہے۔ اور ایک اور بات دیکھ رہے، بل ہوتا ہے اضراب کے لیے، تو یہ اضراب برائے ترقی ہے۔ نہیں نہیں یہ تو معمولی بات ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خیالات ہیں، خواب میں دیکھتا ہے ہمیں بتا دیتا ہے معاذ اللہ۔ نہیں یار بلکہ اس نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہے، وہ نہیں نہیں بلکہ یہ شاعر ہے۔ پر چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ، جس طرح پہلے لوگ بھیجے گئے معجزات دے کے۔ نہیں ایمان لایا ان سے پہلے کوئی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا، معجزات دیکھ کے بھی نہیں لائے۔ یہ بھی ایسے ہیں، کیا بھلا وہ ایمان لائیں گے جو خود مانگتے ہیں کہ ایسے ہو ایسے ہو، با ہو تیرے لیے، تو آسمان پہ جائے، رکا لے کے آئے، جی زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، مردے ہمارے ساتھ کلام کرنے لگ جائے۔ جواب دے دو میرے لاڈلے پیغمبر، ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر کچھ مردوں کو، وحی کی ہم نے ان کی طرف، وہ انبیاء تھے آپ سے پہلے۔ میرے عزیزو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بعد کا لفظ نہیں آیا، اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو یوں ہوتا ما ارسلنا قبلک و بعدک، صرف قبلک آیا ہے۔ یہ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے جب اسمبلی میں یہ دلیل دی تھی کہ وما انزل من قبلک، پہلی کتابوں کا ذکر ہے، بعد میں نبی کا ذکر ہے نہ کتابوں کا، تو بھٹو نے اس کو دلیل سمجھ کے مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دیا تھا۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر کچھ مردوں کو، ہم نے وحی کی ان کی طرف، وہ 1,24,000۔ پس سوال کر لو تم اہل تورات اور انجیل سے اگر ہو تم نہیں جانتے۔ باقی رہے انبیاء کرام علیہ السلام، تم کہتے ہو انسان کیسے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسا جسم کے کھانا نہ کھاتے، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرما آکل کما یاکل البشر، اشرب کما یشرب البشر، انسا کما ینسى البشر، کھاتا ہوں جیسے بشر کھاتے ہیں، پیتا ہوں جیسے بشر پیتے ہیں، سوتا ہوں اٹھتا ہوں جاگتا ہوں اور بھولتا ہوں جیسے بشر بھول جاتا ہے۔ لیکن صفاتی طور پہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے مثل؟ سارے پتھر پتھر ہیں، یاقوت جیسا تو ہر پتھر نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، لیکن عام بشروں کی طرح بشر نہیں۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کو سچ کر دکھلایا وعدہ، پھر ہم نے نجات دی ان کو، اور جس کو ہم نے چاہا، اور ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے اتارا تمہاری طرف کتاب کو، قرآن کو۔ خیال کرنا لفظ ذکر کے 20 معنی آتے ہیں، اس کا معنی کر سکتے ہو، اس میں تمہاری نصیحت ہے، وصیت ہے، معنی کر سکتے ہو اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری انہو لذکر لک ولقومک، یہ قرآن مجید میرے لاڈلے پیغمبر آپ کی بھی عزت کا سبب ہے اور آپ کی امت کی بھی عزت کا سبب ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟
دوسرے نمبر پہ ذرا گہری بات ہے، اس کو یاد رکھنا، شاید پہلے نہ سنی ہو، سنی ہے تو تجدید ہو جائے گی، نہیں سنی تو پھر توجہ کرو پہلے میری طرف۔ البتہ تاکہ اتارا ہم نے تمہاری طرف کتاب کو فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ کیسے ذکر ہے تمہارا؟ کیسے ذکر ہے تمہارا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیسے ذکر ہے تمہارا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیسے ذکر ہے تمہارا؟ کیسے ذکر ہے تمہارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیسے ذکر ہے تمہارا؟ ان المسلمین والمسلمات فیہ ذکرکم، قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کیسے ذکر ہے؟ بروں کا ذکر ہے، اولئک ھم شر البریہ، اور اچھوں کا ذکر ہے اس سے پہلے، اولئک ھم خیر البریہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اس لیے مولی غلام، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، خیال کرو، اچھے لوگوں کا بھی ہے اور برے لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور قرآن میں تمہاری عزت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ 25 منٹ کا اعلان کر دینا صبح کا بھائی، کل سرور کہہ رہا تھا۔ چلے جی، شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، یعنی بستیوں والے مشرک تھے۔ لفظی معنی وہ بستیاں مشرک تھیں، تو بستیاں تو نہیں ہوتی، یعنی بستیوں کے آل مشرک تھے، اور ہم نے پیدا کیا ان کے ہلاک کرنے کے بعد اور قوموں کو۔ پھر تفسیر کر دی ہلاکت کی، پر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، اس وقت وہ ان سے دوڑنے لگے بستیوں سے۔ میرے عزیزو، ہمارا اصل مقصد ترجمہ قرآن مجید پڑھانا ہے، مختصر تفسیر اور کوئی اعتراض جواب۔ اصل ہماری محنت ہے قرآن کا ترجمہ آ جائے۔ میرے استاد فرماتے تھے جو آدمی صحیح کر کے ترجمہ پڑھ لے وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ شرک اور کفر نہیں کرتا۔ استاد مفتی محمد مدظ اللہ علی رحیم یار خان والے، وہ اور ان کے والد صاحب دورہ تفسیر نہیں کہتے، یہ 2 مہینے دورہ ترجمت القرآن کہتے ہیں، تو ہم بھی بھائی کوئی یہ دورہ تفسیر نہیں پڑھاتے، اس پہ تو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ ہمارا مقصد بھی اس میں ہے کہ ترجمہ قرآن مجید صحیح آ جائے۔ پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، تو اس وقت ان بستیوں سے دوڑنے لگے۔ پھر ہم نے کہا نہ دوڑو، لوٹ جاؤ ان چیزوں کی طرف کہ تم ان میں خوشحال کیے گئے تھے، اپنے مزے کرو اور اپنے ٹھکانوں میں چلے جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے کیا حال ہے پھر تمہارا، سناؤ نا ذرا، تمہارے مزاج کے بارے پوچھا جائے کہ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے عذاب تو بعد۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پس ہمیشہ رہا ان کا یہ دعویٰ پکار، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا حسیداً، تشبیہ مثل انگوری کٹی ہوئی کے، درا حال بجھنے والے تھے اس میں۔ توحید پر پہلی عقلی دلیل۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، درا حال کہ ہم کھیلنے والے ہیں۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم کھیل بناتے تو البتہ ہم اس کھیل کو اپنی طرف سے بناتے، تمہیں نہ دکھاتے۔ اگر ہوتے ہم کرنے والے، ہمیں کھیل کود کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پہ۔ سبحان اللہ، حق کو باطل پہ، یعنی توحید کو شرک کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں، پھر وہ حق ہائے ہائے باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ میرے استاد جی کا میں نے کیسے پیارا معنی کیا، دماغ ید مہو، پس وہ حق باطل کو ہلاک کر دیتا ہے، استاد جی کا میں نے بھیجا نکال دیتا ہے، ناگہاں وہ جانے والا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے بربادی اس سے جو تم بیان کرتے ہو، اللہ کی اولاد، اللہ کی بیوی، یہ مما تصفون، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمینوں میں، اسے اولاد کی کیا ضرورت۔
اور جو اس کے ہاں ہیں تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، نہ وہ تھکتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن کی، کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ ام اتخذوا زجر برائے مشرکین، کیا انہوں نے بنا رکھے معبود زمین سے کہ وہ مردوں کو پیدا کرتے ہیں، پیدا کریں گے، معبود بنا رکھے ہیں زمین سے، سمجھ رہے ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کریں گے؟ نہیں نہیں، اگر ہوتے زمین و آسمان میں معبود سوائے اللہ کے، البتہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا تمانو اور تزاحم کی وجہ سے۔ تمانو کہتے ہیں آپس میں رکاوٹ بننا، تزاحم آپس میں رش ہو جانا، ایک کہتا کہ عرفان کی شادی ہو جائے، دوسرا کہتا نہ ہو، ایک کہتا کہ مولانا احمد زندہ رہے، دوسرا کہتا ہے کہ چھوٹی عمر ہو، یہ تمانو آ جاتا۔ ایک معبود ہے بس، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پس پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے اس سے جو بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا شریک، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا جو اللہ کر رہا ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا کرتے رہو۔ ہائے ہائے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے اللہ کی صفت سن کے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ علام الغیوب، کیوں بھائی مولا عمار، ماشاءاللہ، کیا انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا معبود؟ کہہ دو بلاؤ اپنی، لاؤ اپنی دلیل کو، برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ میری امت ہے، اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے ہے، بعد میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ میرے آقا کی طرف کوئی دیکھتا تو بھوک پیاس ختم، میرے آقا جس کی طرف دیکھتے اور وہ مومن ہوتا جنت کا پروانہ مل جاتا تھا، اور مرزے کی طرف دیکھ کے جو کچھ کھایا یہ باہر آ جاتا تھا۔ مکھیاں بیٹھی ہیں ناک پہ، کان پہ، یہ کون ہے جی؟ نبی ہے۔ ہائے ماؤ جائے تو چٹے ہی نہیں ہے۔ ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہے، اور نصیحت ہے اس کی جو مجھ سے پہلے، بلکہ اکثر وہ دین حق کو نہیں جانتے، پس وہ توحید کے قبول کرنے سے اعراض کرنے والے۔ وما ارسلنا من قبلک، سبحان اللہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، اگر بعد میں آنا ہوتا تو بعد کبھی ذکر ہوتا، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ انہو لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں، کوئی سمیع و بصیر نہیں، مگر میں فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرتے رہو۔ کہنے لگے مشرک اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنا لی ہے، پاک ہے وہ اللہ، بلکہ وہ تو بندے ہیں جن کو شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت عزیر عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیے گئے ہیں، اللہ سے سبقت نہیں کرتے بات میں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہی، اور وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ جانتا ہے اللہ جو ان سے پہلے ہے جو پیچھے ہے، وہ نہیں شفاعت کریں گے نیک لوگ مگر جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ شفاعت رحمت کا بہانہ ہے، کوئی سپر طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے۔ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے اللہ کی ہیبت اور ڈر سے کانپنے والے ہیں۔ جس نے بھی کہا ان میں سے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، کسی نے نہیں کہا نہ کہے گا، لیکن بالفرض کہے یہ پھر ہم اسے بدلہ دیں گے جہنم، کذالک نجزی الظالمین۔ اب دلائل عقلیہ للتوحید بیان ہونے لگے ہیں جی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے، جتنی یہ آگے نسلیں چلتی ہیں سب پانی۔ نہیں سمجھی بات؟ دیکھو نا، سبزہ ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، لیکن دین اسلام کو اللہ نے زندہ کی ہے قربانیوں کے ساتھ۔
صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، خون کے ساتھ دین کی شان و شوکت بڑھی ہے۔ کیا بھلا نہیں جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان و زمین بند تھے، ایک چیز تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا ہوا کے ذریعے، بارش شروع ہو گئی، انگوریاں شروع ہو گئیں، کھل گئے دونوں، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ۔ کیا بھلا وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ اور ہم نے بنا دی زمین میں پہاڑ کہ زمین ان کی وجہ سے جنبش نہ کرے، حرکت نہ کرے۔ یہ اوپر جو پہاڑ ہے، اللہ والے کہتے ہیں یہ علماء بھی پہاڑ ہے، جب تک ہیں تو زمین اور زمین کا نظام چل رہا ہے، اور جب علماء فوت ہو جائیں گے، علم اٹھایا جائے گا، یعنی علماء فوت ہوں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ اور بنا دی ہم نے اس میں کھلے کشادہ راستے تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں اپنے مصالح اور مقاصد کی طرف۔ اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، درحال محفوظ ہے گرنے سے، حالانکہ وہ آسمان کی نشانیاں سورج چاند ستارے اس سے اعراض کرنے والے۔ چند تبلیغی سادے سادے بیٹھے تھے رات کے وقت، 6 نمبر بیچارے بیان کر کے، اچھے لوگ ہیں، درویش ہوتے ہیں، کوئی جماعت آئے تو مسجد اکبری جی بھیجو، اچھا ساتھیوں نو کہنا۔ تو ایک تبلیغی کہتا ہے دیکھو ہم بیٹھے ہیں، او آسمان پہ دیکھو یہ ستارے کوئی اچھے نہیں ہیں، ان کا جرم اچھا نہیں ہے، اکٹھے ہیں کچھ ستارے۔ دوسرا کہتا ہے جو کام مشرق سے نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا۔ وہ من آیات مورزون، حالانکہ وہ اس کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ایک عالم نے کہا کہ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس نے کہا چھوڑ، تو امام حنیفہ کہتا ہے، طارق جمیل صاحب کی بھی لوگ مخالفت۔ اور وہ اللہ ہوا ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک آسمان میں تیر رہا ہے۔ کیا ہے؟ آسمان کے نیچے، تفسیر مدارک میں سورج چاند ستارے ایک موج میں تیر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا تھا قرآن میں ان ستاروں کا ذکر ہے جو سیدھے چلتے ہیں، تو الٹوں کا کوئی نہیں۔ تو مولی شبالو کل فی فلکن کو الٹا پڑھ ذرا، فی فلکن، سمجھ آئی بات؟ اس کو الٹا پڑھو جی، کل فی، پھر فی بن جاتا ہے، دیکھیں نا، کل فی فلکن، الٹا پڑھو، کاف اور لام، کل، فا اور یا، فی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کل فی فلکی، سیدھا بھی پڑھو تو یہی مطلب بنتا ہے، اور الٹا پڑھو، کوئی سمجھ رہے ہو؟ کل فی فلک، الٹا پڑھو، کاف لام کل، فا یا فی، پھر فا لام کا فلک، کل فی فلک، کل فی فلک۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نبی علیہ السلام کی 63 سال عمر، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، روح مبارک جسم سے جدا ہو گئی۔ قیامت کے دن انشاءاللہ جسد اطہر میں وہ روح اطہر واپس لوٹے گی۔ آپ کا جسد مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اپنی قبر میں، اور روح مبارک علیین میں ہے۔ فرمان نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا، سارے ہمارے پاس آئے، آپ پہ بھی موت آنے والی ہے۔ انک میت وانہم میتون، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کیا بھلا اگر آپ فوت ہو گئے پس انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ہم تمہیں آزما رہے ہیں شر خیر کے ساتھ بطور آزمائش، بیماری دے کے بھی آزما رہے ہیں، صحت دے کے بھی آزما رہے ہیں، دولت لے کے بھی آزما رہے ہیں، دے کے بھی، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ۔ زجر برائے مشرکین۔ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں پکڑتے آپ کو مگر مذاق، کہتے ہیں کیا یہ وہ ہے جو تمہارے معبودوں کو عیب لگاتا ہے؟ یذکر کا، میں نے عیب لگانا، ذکر کے 20 بارے،
حالانکہ وہ کفار رحمان کے ذکر یعنی قرآن کے ساتھ انکار کرنے والے۔ سن لو خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا جلدی سے، جلدی چاہتا ہے یہ میرا کام جلدی ہو جائے، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، مجھ سے جلدی طلب نہ کرو عذاب۔ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ؟ قیامت والا اگر ہو تم سچے۔ اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت نہیں ہٹا سکیں گے چہروں سے آگ کو، نہ پیٹھوں سے، نہ وہ عذاب سے بچائے جائیں گے، مدد کی جائیں گے، بلکہ قیامت آئے گی اچانک۔ رات ذل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ابو جی یہ میاں والی والے لوگ نا آخری جو لفظ ہے اس میں پیش پڑھتے ہیں، اس لیے میاں والی جاؤ تو پہلے ایک بورڈ لگا ہے اس میں لکھا ہے فی امان اللہ، فی ہونا کی چاہیے امان اللہ، کیا لکھا ہے فی امان اللہ، اس لیے بلکہ قیامت آئے گی اچانک، بغتتاً، اچانک کے پاس اچانک، پھر انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ طاقت رکھیں گے اسے ٹالنے کی، میٹرک فیل میں نہ کریں گے، اسے ریجیکٹ کرنے کی، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اتر آیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مذاق کیا، ان میں سے ما، یہ خاک کا فاعل ہے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک